السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور بہت خوبصورت سورت جو سورہ النور ہے اس کے انشاءاللہ آگے آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ أعوذ من باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الشیطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بسم بسم الله اللہ باللہ۔ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، پیچھے ہم نے جو چیزیں پڑھی وہ یہ ہے کہ ایمان والے لوگ، ان کے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائیں، ان کے اعمال کی خصوصیات، اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو کافر ہیں ان کے دو آیات بتائیں کہ بھی ان کے اعمال کیسے ہیں، تو اندھیروں کی طرح، اور اس کے بعد بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز بھی پڑھ رہی ہے اور تسبیح بھی کر رہی ہے۔ کیوں جی، یہی پڑھا نا؟ Yes, sir. جی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید جو تھی وہ بتانی شروع کی۔ تو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے، اگر ظرف مکان لوٹنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ ذرا یہ کہیے گا، میرا خیال ہے ڈسٹریکشن جہاں سے ہو رہی ہے وہ ذرا بند کر دیں۔ آج کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہوں گے نئے بھی ہوں گے، اور کچھ ضمیریں ایسی ہوں گی کہ جو پیچھے ممکن ہے ضمیر لفظ جمع ہو اور آگے ضمیر اس کے لیے مفرد آئے گی، تو ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے ایک۔ اور دوسری جو خوبصورت اس صورت کی ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مثالیں بھی دے رہا ہے، سبق بھی دے رہا ہے، اور دنیا کے حقائق بھی وہ بتا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا، 1500 سال پہلے، کہ ان حقائق کا نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کو پتا تھا، اور نہ صحابہ اکرام کو پتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کے نیچے کیا ہے جی؟ اندھیرے۔ اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل۔ مطلب کہ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اللہ نے بتا دیا اور اس وقت پتہ نہیں تھا، تو یہ قرآن کی حقانیت اس پر بھی دلالت کرتا ہے۔ آج ایک اور چیز پڑھنے لگے ہیں، اور یہ بھی کونی شکل ہے، یعنی کہ کائنات کی ایک شکل، تو اس کے اندر بھی ایک سائنٹیفک چیز ہے۔ کوئی آدمی بھی اس وقت نیچے سے اوپر نہیں گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھی بادل تو دیکھتے تھے، لیکن بادل کیسے بنتے ہیں، واٹر سائیکل کیا ہے، اور پھر یہ بخارات بن کے اوپر جو بادل بنتے ہیں ان کی شکل کیا ہے، یہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں۔ تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھتے ہیں جناب ان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جی، الم تر ان اللہ، پہلے بھی پڑھا تھا اور یہی سٹرکچر تھا، الم تر ان اللہ، یہ ذرا جی دیکھیے گا، تو پہلے تھا یسبح، اور اب آ رہا ہے یزجی، لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ یزجی کیا ہے؟ نیا لفظ ہے؟ نیا لفظ۔ جی یہ لفظ نیا نہیں ہے، جی
آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ لے کے آئے پونجی، تو انہوں نے کہا تھا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، پڑھا تھا نا مزجاۃ، جی یاد ہے کیا معنی تھے اس کے؟ حقیر سی چیز، حقیر سی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ جو پھینکنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک پھینکنے والا اس چیز کو چلاتا ہے پھینکنے میں، ایسے ہی ہے۔ جی تو لہذا میں جو لفظ بتا رہا ہوں کہ وہاں تو جو تھا حقیر سی پونجی، اور اسی سے یوز جی بنا۔ اب اس کے اندر حقیر کے معنی نہیں آئیں گے، یہاں آئے گا جو چلاتا ہے۔ کن کو چلاتا ہے؟ صحابن، بادل کا جی صحابہ، بادل جی۔ اب ایک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحابن جمع ہے کس کی؟ صاحب کی، اور صحابی یہ مفرد کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا میں نے بتایا اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی؟ جمع کے طور پہ اور مفرد کے طور پہ بھی استعمال۔ ہاں، یہاں آئے گے تو صحیح، ٹھیک ہے کہ بادلوں بھی آ سکتا ہے، بادل بھی آ سکتا ہے، تو ہم بادل کریں گے۔ ثم ثم یعلف بینہ، اب آ رہا ہے کہ وہ جو بخارات بنتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اوپر جا کے یعلف پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کیا معنی ہوں گے؟ ملانا ملانا، ملاتا پیدا ہے، کرنا، ملانا، ملانا۔ لف اگر یاد نہ رہے تو الفی، الفی یاد رکھیں۔ جی لف کوئی صحیح ہماری ہماری اپنی صحیح بات، ایک الفی، الفی کیا کرتی ہے؟ وہ ملاقہ جوڑ دونوں کو دیتی ہے، ملا دیتے ہیں۔ ویسے وہاں سے ملا دیتی ہے۔ تو یہ لف کرنا بھی بہرحال وہ لفظ تو الفی اس بندے نے جس نے الفی بنائی اسے رکھ دیا، تو بہرحال الفت بھی ایک ہوتا ہے کہ جو یہ ایک کو دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ انگلش میں تو اس کی جو اسٹیج ہے نا وہ کنڈینسیشن جی ہے، جب بادلوں میں جو آپس میں جو آپ ذرات ہے ابھی بخارات ملتے ہیں آپس میں، جی جی قریب قریب آ جاتے ہیں، تو کنڈینسیشن ایک لفظ ہے، جی جی گاڑے ہو بالکل جانا، قریب ہو کنڈینسیشن، جانا، جی جی میں ابھی الفت بتاتا ہوں ان آس ٹھوک پاس آ کو۔ جی جی، یؤلف، یؤلف بینہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجعلہ رقاما، اب یہ آلو بھی، آلو ہاں جی، یجعلہ ہے نا کہ یجعلہ جی رقاما۔ اب رقاما یہ بھی ہم نے پہلے ویسے پڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور آگے پڑھا تھا فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، جو ناپاک ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ وہ اپنا ممیز کر دیتا ہے، اور پھر جتنے بھی خبیث چیزیں ہیں ان کو طے بطے سب کو کر دیتا ہے، ایک کے اوپر دوسری چیز، دوسری کے اوپر تیسری چیز۔ یہ رقامہ، وہ یرقمون پڑھا تھا ہم نے، ہے نا، وَيَرْقِمُهُ، قُمُهُ ہے لفظ وہاں، اور پھر جہنم میں پھینک دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں ہوگا رقامہ تہ بتہ، بنا دینا۔ لپیٹ کر، جی آگے نہیں، تہ بتہ رکھ دینا، ابھی کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ودق کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، جو کہ موسلا دھار بارش تیز ہوتی ہے ویسے، جی 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 ایسے ہی ہے، جی تو جی یہاں بارش کہہ لیں گے۔ یخرج من بارش خلالہ، خلال کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے، جی خالی کیا ہو، ہوگا؟ درمیان
ان کے درمیان، درمیان، یعنی کہ جو فاصلہ ہوتا ہے، آپ کے دانت ہیں، دانتوں کے درمیان فاصلہ، جی وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ ایک ہمیں ماچس کی تیلی دے دیں میں خلال کر لوں، کبھی سنا ہے لفظ یہ؟ جی 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 سر، وہ جو خلال ہوتا ہے، کوئی درمیان میں وقفہ ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، وہ خلال کرنا، تو یہ ہے من خلال ہی، اس کے درمیان میں سے۔ پھر کیا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ اس کو یاد رکھنا ہے، من جبال فیہا من بارد، یہاں ہے خوبصورتی اس کے اندر، من السماء آسمان سے، من آسمان سے، جبال فیہا اس میں، اس آسمان میں، پہاڑوں میں سے، یعنی کہ آسمان کے اندر جو بادل ہیں، اس کے اندر وہ بادل پہاڑ سے بن جاتے ہیں، لمبا، ان کی اونچائی اتنی ہی ہوتی ہے، من الجبال من بارد۔ اب بارد لفظ نیا ہے، ویسے برودت تو آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور برد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈک ٹھنڈ کو۔ تو اس کو برد کو کہیں گے اولے، کس کو کہیں گے؟ اولے، اولے، جی بالکل۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور نیا لفظ آ رہا ہے، یکادو سنا برقہ، تو سنا لفظ نیا ہے، ایک ہوتا ہے سناء، سنا ان، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعت، لیکن سین اور نون اور الف آ جائے تو سنا چمک کو کہتے ہیں، بجلی تک چمکتی ہے، تو برق کا پتہ ہے آپ کو، برق، بجلی، یقاد البرق بجلی، یخطف اس ابصارہم، کی بجلی، وہی الفاظ یہاں ہیں یہاں، نہیں، جی۔ تو یقاد سنا برقہ، یذہبو کے ساتھ با کا صلہ آ رہا ہے، وہاں بھی ذہب اللہ بنورہم پڑھا تھا نا آپ نے، جی وہاں پہ بھی کیا تھا، معنی تھے اس کے؟ اللہ ان کے نور کو لے جائے، چین لے لے جائے، جائے، تو یہاں بھی یذہب بالابصار، کہ وہ ان نگاہ، کی بصیرت کو، ان کی نگاہ کو ساتھ چین کو لے لے جائے۔ جائے، اچھا جی، یہ کچھ الفاظ چھین ہم کر نے لے، پڑھے، تو اس میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑا وقفہ دے رہا ہوں، کون کون سے الفاظ ہم نے کیے۔ نیا نفل یوزجی پڑھا، یؤلف پڑھا، رقامہ پڑھا، معنی ذہن میں آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں آ رہے؟ جی جی، وادقہ پڑھا، خلال ہی پہلے پڑھا ہوا ہے بہت مرتبہ، لیکن میرے خیال ہے ساتھی بھول گئے، اور آگے جا کے سنا پڑھا، باقی فیصیبو، چمک، چمک، جی جی، سج سنا پر ہوگا چمک، برق ہی۔ اب جی پڑھتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں واٹر سائیکل۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے سمندر بنائے ہوئے ہیں، جو کہ 72% تقریباً اس زمین کا حصہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر، تو جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے بخارات بنتے ہیں، اور بخارات اوپر جا کے باقاعدہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پہلے دھند سی بن جاتی ہے، پھر وہ ٹکڑیاں ٹکڑیاں ملتی ہیں، مل کے پھر وہ اوپر جاتی ہیں، ہوا ان کو اوپر لے جاتی ہے، اور اوپر لے جانے کا ایک کلیہ ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھا تھا، انگلش میں انہوں نے کہا تھا کہ the higher you go the cooler it is، یاد ہے کوئی؟ جی جی، کیا معنی تھے اس کے؟ جی ڈاکٹر کیا نام ہے، داؤد بھائی؟ جتنا آپ بلندی پہ جاتے ہیں اتنی ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے،
ویسے یہ ہاں محاورتن اس کا جتنا کچھ اور اوپر مطلب جائیں گے اتنی ٹھنڈ ہوگی. اور ٹھنڈ کیا کرتی ہے؟ سکیڑتی ہے کنڈینس چیز کرتی کو یا پھیلاتی ہے؟ پیٹتی ہے. کنڈینس کرتی ہے. جی وہ کنڈینس کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہی جو بخارات تھے، پہلے تو یہ ہے کہ وہی لفظ جو بخارات کا بننا، یہاں ہی کنڈنسیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کنڈنسیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، یعنی کہ بخارات کو، پانی کو بخارات میں بدلنا، اور پھر بخارات کو وہاں برف کے اندر یا اوپر ٹھنڈ کے اندر بدلنا. پھر جس جگہ پہ ٹھنڈ ہو وہ بخارات جو ہیں دوبارہ پانی کی شکل میں. تو یہ سارے کے سارے مطلب تبدیلیاں ہیں جو واٹر سائیکل ہے. پھر زمین پر آ جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور باقی پھر سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سائیکل ہے ایک، ایسے ہی ہے جی. جی سر. جی جی اب اس واٹر سائیکل کا پتہ نہیں تھا اس وقت، اب پتہ چلا کچھ سو سال پہلے. لیکن جیسا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ایک یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو واٹر سائیکل ابھی میں بتانے والا ہوں، اس کے پیچھے میری پہچان چھپی ہوئی ہے. کیوں بے جی؟ شک بے شک. اس کے بنانے سبحان والا اللہ. کون ہے؟ بس یہ دیکھو کہ اللہ بنا تو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، بلکہ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہو کہ وجعلنا من الماء، آگے کیا ہے جی؟ کل شیء حی. ہاں جی، آج میرا خیال ہے پروفیسر صاحب شاید ساتھ نہیں ہیں. نہیں ہے نا، اسی وجہ. اچھا جی، آپ نے پڑھا تھا سورہ انبیاء کے اندر کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی. کل شیء حی. جی یہ ذرا بند کر دیں ذرا ان کا مائک. جی جی. تو واٹر سائیکل کا پتہ نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا یہ بنتا کیسے ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے سے بخارات بنا کے اوپر لے جاتا ہے. بادل تو بادل پہاڑ جتنے بن جاتے ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. کیوں جی؟ بالکل بالکل ایسے. یہ نہیں پتا تھا. یہ تب پتا چلا ہے کہ جب ہمیں ہوائی جہاز پر بیٹھے ہیں تو وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں وہاں. کسی جگہ پہ تو بالکل اسی طریقے سے پلین آ جاتا ہے بخارات، اور کسی جگہ پہ واقعی پتا چلتا ہے کہ وہ بڑے بڑے بادل ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں، پہاڑ ہیں، اور وہ بادلوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جتنا اوپر جائیں گے اتنی ٹھنڈ ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہاں تو جی اوپر سورج ہوتا ہے تو سورج کی تپش ہونے کے باوجود اوپر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ وہاں ٹھنڈ ہی ہوگی. لیکن سورج کا بھی یہ ہے کہ سورج کیا ہر وقت ان بادلوں پر رہتا ہے؟ نہیں سر، ہر وقت. وہ تو چلتا رہے، زمین تو چلتی ہے، ایسے گھومتی ہے، اور جی جی. وہ بھی کہیں گھوم رہا ہوگا بہرحال. تو یہ جو ابھی کنڈنسیشن کا لفظ استعمال کیا، یہ ہوتا رہتا ہے اور بارش آتی ہے. اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید اکیلا ہونے کا کہ بتا رہا ہے کہ مجھے اکیلا سمجھو. کیوں جی؟ بے شک. جی آئیے دیکھتے ہیں جی. علم تارا، جی بالکل. کیا تو نے آپ کریں علم تارا، پہلے پڑھا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ کیا علیہ تو وسلم، نے کیا آپ نے نہیں نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ جی اے نبی کیا صلی تو نے اللہ نہیں علیہ دیکھا؟ وسلم یا اے قاری جی، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ، بے شک. ترجمہ بے شک بے اللہ شک ہے. اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی. اصل میں تو تھا اللہ یزجی، تو انا کی وجہ سے اللہ کے اوپر جو پیش تھا وہ کس میں تبدیل ہو گیا؟ زبر میں. زبر. زبر جی. میں. جی تو یہ فاعل ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یزجی صحابن،
چلاتا ہے بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں کو. بادلوں کو. جی ایسے ہی ہے جی. جی 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 تو ترجمہ کریں ذرا. عالم تارا، کیا تو نے نہیں کیا دیکھا تو نے نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کہ شک بے اللہ شک تعالیٰ اللہ تعالی یزجی صحابہ، بادلوں بادلوں کو کو چلاتا چلاتا ہے. ہے. چلاتا ہے. بادلوں کو چلاتا ہے. حالانکہ وہ جہاں تھے وہاں سے نہ چلتے، ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، وہ چلا بھی دیتی ہے. اور پھر اوپر لے جانا یہ بھی کام ہے کہ اوپر ویکیوم پیدا ہو گیا، نیچے سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوا تو اس ویکیوم کو پور کرنے کے لیے یہ عجیب سلسلہ ہے. اگر اس کے اوپر دیکھیں گے تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر ہمیں کو ہمالیہ پر اتنا پانی ڈالنا لے جانا پڑے جانداروں کے لیے، پودوں کے لیے، انسیکٹس کے لیے، تو انسان تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہے انسان کرنے والا. کوئی بھی نہیں سر. ناممکن ہے. تو یہ تو پہاڑوں کی بات ہوئی تھی نا. جی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ان بادلوں کے اوپر لے جائے گا کہ بھئی بادلوں کے ہی پہاڑ بنے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بھی کہہ رہا ہے. اللہ جی تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے پیچھے اللہ کو پہچاننا. یہ بھائیو ہے علامت کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلاتا ہے، ساری بادلوں کو چلاتا ہے. آپ جناب چھوٹے چھوٹے بادل تھے چل گئے. ثم یعلف بینہ آ رہا ہے. اب وہاں بادلوں کی بجائے ہم بادل کر لیں گے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ صحابن ہے جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے لیے بھی. جمع مفرد کے لیے بھی. تو اب مفرد کے طور پر کریں گے تو تب ہمیں بینہ ثم یؤلف پھر وہ الفت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ملا دیتا ہے بینہ، ان کو اس کے اس کے لفظی درمیان. ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس کے آپس میں درمیان کو، اس کے درمیان. درمیان کو. یہ اس کا لفظی ترجمہ، یہ ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک بادل اوپر ہے ایک نیچے ہے، ان کے درمیان کو جگہ ہے، ان کو ملا دیتا ہے. یہ نقشہ بن رہا ہے. ترجمہ اس کا ہم کریں گے پھر اس کو ملا دیتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر وہ اس پھر کو ان کو آپس میں ملا دیتا ہے. اس کو. جی اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایسا کریں کہ پھر وہ اس کے درمیان اور کر لیں درمیان. فاصلے کو ملا دیتا ہے تو ترجمہ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ترجمہ بن رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی بینا، ٹھیک ہے. ورنہ بینا کا ترجمہ نہیں نہ ہوگا. ہاں جی جی تو درمیان پھر پھر وہ اس کے جی درمیان. پھر وہ اللہ اس کے درمیان کو کیا کریں گے؟ ملا دیتا ہوں. ملا ملا دیتا ملا دیتا دیتا ہے. ہے. ہو گیا. اب یہ ایک بڑا بادل بن گیا. اب یہ جو ایک بڑا بادل بنا ایک تہ بن گئی. ثم یجعلہ، اب کریں جی پھر پھر وہ وہ پھر وہ پھر سجدہ وہ کرتا ہے. اس پھر وہ کو اس بنا کو دیتا بنا دیتا ہے. پھر وہ اس کو بنا دیتا ہے. بنا طے دیتا ہے. آپ ساتھ میرے بولیں آپ. ثم یجعلہ پھر وہ اس کو بنا دیتا ہے پھر اس کو رقامن تہ بتہ. تہ بتہ. یہ پہلے سنگل تہ تھی بادل کی اور اس کو ملایا دوسری تہ کے ساتھ. یہ جو دو بادل مل گئے، یہ تین بادل مل گئے، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا. اب وہ پہاڑ بن رہا ہے. تو ثم یجعلہ رقاما کا ترجمہ کریں پھر وہ پھر وہ اسے اس تہ اس کو بتہ تہ بنا بتہ دیتا بنا ہے. دیتا ہے. بنا دیتا ہے. اب جناب یہ ہوا تو تہ بتایا جا کے اتنی بھاری چیز بن گئی کہ ماشاءاللہ تیرنے لگ گئی اور وہ بھی بہت اونچی. اب تم کیا کر وہاں پھر
جو لفظ ابھی استعمال کیا تھا، کنڈنسیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر تبدیل ہونا. کیوں جی؟ تو جی جی فطر الودقا، تو دیکھتا ہے بارش کو. فطر الودقا، تو دیکھتا ہے بارش کو، اور تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، جو اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے. جی جو اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے. ہاں، جو اس کے درمیان میں سے، اس بادل کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ایک بہت بڑا ہے، طے بطے ہے، اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو تو دوبارہ کر لیں، فطر الودقا، تو دیکھتا ہے دیکھتا ہے بارش کو، اور بارش تو کو، دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، جو اس وہ کے اس کے درمیان سے درمیان میں اس کے سے، نکلتی ہے. درمیان سے نکلتی ہے. وہ اس کے نکلتی ہے. درمیان میں سے نکلتی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بارش نکل کے کہیں دائیں بائیں چلی جاتی. کیوں جی؟ وہ جی اوپر جی چلی جاتی، وہ نیچے ہی آتی ہے. کیوں جی؟ جی 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 اب بہرحال یہ تو پتا چلا کہ بارش، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيُنَزِّلُ، میرے ساتھ ترجمہ کریں گے آپ، وَيُنَزِّلُ، وہ نازل کرتا ہے. وہ اور وہ وہ نازل نازل اتارتا کرتا ہے. ہے. ہاں جی، آپ تھوڑا سا ہوگا، الفاظ ممکن ہے بدلنے پڑیں، لیکن ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور وہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، ایک ہی چیز ہے. تو ہم ابھی نازل کرتا ہے کہتے ہیں. من السماء، آسمان آسمان سے، آسمان سے، آسمان سے، من جبال فیہا، پہاڑوں سے، فیہا، ہا کی ضمیر ہے اس آسمان میں، بادلوں، پہاڑ اس آسمان میں پہاڑوں سے. من جبال فیہا کا مطلب کیا ہے؟ اس آسمان پہاڑوں سے سے، آسمان میں پہاڑوں سے، اب یہ پہاڑ کون سے ہیں، کس کے بنے ہوئے ہیں؟ بادلوں یہ کے پہاڑ ہیں بادلوں کے. جی، تو اس آسمان میں پہاڑوں سے، ابھی مم برد اولے، اب یہاں بھی من بھی آ رہا ہے، اور برد یہ چونکہ اپنا ہے اسم ہے، تو کچھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کچھ اولے. تنوین آ گیا، کچھ اور ہے. جی، کچھ اولے. ٹھیک ہے، تو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اور وہ آسمان سے، اس آسمان کے پہاڑوں میں سے اولے نازل کرتا ہے. جی داؤد بھائی، آپ یہاں تک ترجمہ کریں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان میں سے پہاڑوں میں سے اولے نازل کرتا ہے. اور وہ آسمان سے، آگے کر لیں، اس میں پہاڑوں میں سے، اس میں، پہاڑوں میں سے، ہاں، میں اس پہاڑ، آسمان میں پہاڑوں میں سے کر لیں، آسمان سے کر کے اس آسمان میں پہاڑوں میں سے، من برد، اولے. کچھ اولے، ینزل، اتارتا ہے. تھوڑا ترجمہ مشکل ہوگا، لیکن مطلب اتنا ہی ہے کہ بھئی آسمان میں پہاڑوں میں سے اولے اتارتا ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ ہماری زبان میں. جی 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 تو ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ بھی کریں ذرا ترجمہ. اور وہ آسمان سے اس میں پہاڑوں میں سے کچھ اولے اتارتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر سرشار صاحب آپ بھی ذرا ایک دفعہ کہہ دیں. اور وہ آسمان میں بنے پہاڑوں آسمان میں سے، سے، آسمان اس کے پہاڑوں میں سے، جی، پہاڑوں میں سے اولے اتارتا ہے، اولے اولے نازل. اتار. ٹھیک ہے جی، یالا باری وہاں سے آ گئی. اب یہ ہے کہ جتنا اوپر جائے گا اتنا ٹھنڈ، اگر نیچے رہے گا تو وہ اولے ممکن ہے نہ بنے.
لیکن یہ ہے کہ اولے بتائے اللہ تعالیٰ نے، اولے دو طریقوں کے ہوتے ہیں، مطلب کہ چھوٹے بھی بڑے بھی، لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ اولے جس جگہ پہ پڑتے ہیں وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے، جی 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 تو وہ عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ اب اس کے لیے جو لفظ آیا ہے نا، وہ لفظ آیا ہے فَيُصِيبُ بِهِ، یصیبو کا مطلب تو ہے وہ پہنچاتا ہے، لیکن یصیبو کا مطلب ہے مصیبت پہنچاتا ہے، مصیبت ہماری اسی سے نکلی ہے۔ یصیبو، جی جی، یصیبو بہی من یشاء، وہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، فیصیبو، کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ تو وہ اس کے ذریعے جس پہنچ کو چاہتا ہے ہوتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے، جی مصیبت جی پہنچاتا ہے۔ ویسے ترجمہ اس کا وہ مصیبت ہے نہیں، میں جو بتا رہا ہوں وہ یصیبو کہ یہ ہے وہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ یصیبو اگر کہیں گے وہ جو ود کا ہی ہے بارش، لیکن اولوں کے ساتھ ہے تو یہاں یصیبو آیا ہے، تو یصیبو کا تعلق مصیبت کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کے آنے سے مصیبت آ جائے وہاں یصیبو آئے گا۔ تو ترجمہ دوبارہ، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ کا ترجمہ کریں، تو وہ اس کے پھر وہ اس جس کے کو چاہتا ذریعے ہے جس کو چاہتا ہے وہ اس تکلیف کے پہنچاتا ہے۔ ذریعے پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھو نا پہلے پڑھا ہوا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پڑھا تھا نا، جی جی اور اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پہلا پڑھا تھا، تو اسی طریقے سے یہاں ہے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ اس کے ذریعے کے ذریعے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب یہ ممکن ہے بارش بھی ہو، پہنچاتا ہے، وہ رحمت بھی ہو سکتی ہے، اور رحمت کے ساتھ وہ فصلیں بھی اگیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَصْرِفُهُ، اور اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کو دور کر دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور اس کو دور اور کر اور دیتا اس ہے۔ کو اور اسے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ جی ہم نے ویسے پھیر دینا کا لفظ پڑھا ہوا ہے یصرف سے، جی تو وَيَصْرِفُهُ کا ترجمہ اگر کر لیں اور وہ اسے پھیر دیتا ہے، ان لفظ آ رہا ہے دور کرنا، تو یصرف عن آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہٹا دیتا ہے، تو وہ پھیر دیتا ہے ام من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے۔ وہاں بارش نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوگی، کیا آ جائے گی، فصلیں نہیں خشک، اگیں گی، جی خشک خشک سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی۔ آگے جی اور بھی ہے چیزیں، یکادو، قریب جی ہے کہ قریب ہے قریب ہے، قریب ہے، سنا برقی ہی، اس کی بجلی کی چمک، بجلی کی قریب چمک، ہے کہ اس کی بجلی کی چمک چمک، چمک، کس کے معنی ہے چمک؟ سنا سنا، انا جی یہ سنا نہیں پڑھنا، سنا برقی ہی، الف خالی ہے، تو اس کی بجلی کی چمک یذہب بالابصار، ان کی آنکھوں کو چھین لے جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم پڑھا تھا، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو، پڑھا تھا نا، جی جی تو وہی ہے یذہب بھی، چھین لے جائے، اچک لے جائے، ابصار ان کی آنکھیں، ویسے ہے بصیرت والی آنکھ ہے یہ، جو روشنی کے اندر چمک ہوتی ہے نا اس کو ابصار کہتے ہیں۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لے جائے۔ چھین لے، آنکھوں کی بجائے بینائی کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہے، کیوں جی، جی جی یا آنکھوں کی بینائی کر لیتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کو چھین لے جائے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
جی 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 بالکل جی، نظر ہی کہ کچھ نہیں بجلی آتا جب چمکتی تیز ہے تو روشنی میں۔ بجلی چمکتی ہے تو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نہیں اس کی طرف دکھائی دیتا، تو ممکن ہے وہ عذاب بن کے کئی دفعہ لوگوں کو پڑ بھی جاتی ہے، وہ بندے کو پورے جی کا پورے کو لے جاتی ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی بالکل آپ ذرا اس کا ترجمہ کیجئے گا احتیاط سے، بالابصار طور میں پڑھائیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو میں 1 منٹ کے لیے جی کریں۔ جدید سائنس کی روشنی میں جو بارش برسنے کا عمل ہے نا، اس کے سٹیپس بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ وہ بالکل وہی ہیں جو قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے بیان کیے تھے۔ جی جی اس میں یہی ہے کہ جب بادل ابھی بخارات بنتے ہیں اور وہ اوپر کو اٹھتے ہیں ہواؤں سے، تو اللہ ان کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں جا کے، یعنی پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا، ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں اوپر۔ پھر ہوں اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ، جیسے میں نے کہا نا کنڈینسیشن، اس میں بھی آگے 2 عمل ہوتے ہیں، ایک ایڈہین کا ہوتا ہے اور ایک کوہین کا ہوتا ہے، 2 سٹیپ ہیں۔ جی یہ بالکل جی یولف ہے نا اس کے درمیان، وہ ان جی کو جی اتنے بریک پانی کے ذرات بن جاتے ہیں۔ یہ جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ جو آبی بخارات سے پھر پانی بنتا ہے، بریک ذرات، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات مل کے پھر وہ بنتا ہے، تو ان کو قریب جی لے آتا ہے، وہ ان کے درمیان وہ الفت پیدا کر دیتا ہے۔ جی پھر وہ ایسے ہی اس ہے۔ لیول پہ، اس سٹیجز پہ آتے ہیں، وہ خاص ایک جو ہے نا لیئرز، آپ کے ایک خاص بلندی پہ جو بادل ہوتے ہیں، پھر وہ اس پہ ٹیمپریچر کا، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اتنا سرد ہوتا ہے اوپر، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو پانی کے ہیں وہ ایک ساتھ کے جڑ جڑ کے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، وہ جب پانی کا قطرہ بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو زمین وہ بوجھ سہار نہیں سکتا بادل، تو اس بادل میں سے، یعنی خالی اس کے درمیان میں سے وہ نیچے گرتے ہیں پانی کی شکل میں۔ بالکل جی جی ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جبال سے تشبیہ دی ہے آسمان میں جو بنے جی ہوئے ہیں، تو سائنس کی زبان میں بالکل میں اس وقت بھول گیا ہوں، وہ ہوں باقاعدہ بادلوں کی قسم ہے، اس کو بھی انہوں نے پہاڑوں سے ہی سائنس میں تشبیہ دی ہے کہ جیسے آسمان میں پہاڑ بنے ہوتے ہیں، جی جی اور جو اولے وغیرہ جو ہوتے ہیں انہی پہاڑوں سے، جو انہی بادلوں سے، بادلوں کی اسی قسم سے یہ اولے بنتے ہیں، اور گرج چمک بھی اسی میں زیادہ ہوتی ہے بادلوں کی۔ میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ لیکن جی چیز سر۔ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی سوئی یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حاصل کر لی ہیں، کیوں جی ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ بادل کیسے بنتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ بادل بناتا کون ہے یہاں آ جی کے، ہوں۔ بس یہ فرق ہے۔ تو جی جی ڈاکٹر صاحب جی علم تر فرمائیں۔ ان اللہ یزجی صحابہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ اللہ اس کے درمیان کو ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو جو اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَارَدٍ، اور وہ آسمان سے پہاڑوں میں سے کچھ اولے اتارتا ہے، اس میں، فَيُصِيبُ، ہاں اس آسمان سے بھی کریں اور پھر جی فیہا، اس جی سر، میں اور وہ پہاڑوں، میں سے پہاڑوں میں سے کچھ اولے اتارتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور وہ اسے پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے جائے۔ چھین لے جائے۔ بالکل جی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جی ہماری زبان ہماری بینائی نہ چھینے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اور آیات کے ذریعے دیکھنا ہے۔ آگے جی، یقلب اللہ اللیل والنہار، کل بھی جلدی میں پڑھا تھا
युकल्लिबु का मतलब है बदल देता है, अदल बदल कर देता है, फेर देता है। कौन?